محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین والخلفاء الراشدین صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب ہم جو آپ لوگوں کو سکھانے جا رہے ہیں وہ ہے تذکرہ سیرت صحابہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سیرت ہم سنیں گے۔ اور پیارے بچوں، ہم یہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیات، ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسے دین کا جذبہ ہم اور آپ میں کیا کرے، پیدا کرے۔ پیارے بچوں، جو دین آپ اور ہم تک پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے میں ہمارے صحابہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر وہ دین کے لیے قربانیاں نہ دیتے، دین کے لیے کوشش اور جدوجہد نہ کرتے، پیارے بچوں، انہوں نے دین کے لیے اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جانوں کی بھی جدوجہد کی، اس وجہ سے آج دین جو ہے وہ ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو پیارے بچوں، جن کی وجہ سے آج ہمیں اتنی بڑی نعمت جو ملی ہے، نعمت اسلام، تو ہمیں ان کے بارے میں سننا چاہیے کہ انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، اور وہی کوالٹی، وہی خوبیاں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا جو سب سے بہترین انسان ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، یہ صحابی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی سے مراد بچوں وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا ہے، ملاقات کی ہے، اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے وہ کیا ہے، جدا ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس نے ایمان تو لایا ہے لیکن اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے تو اسے کیا ہے، صحابی نہیں کہیں گے۔ ایسے کچھ لوگ اللہ کے رسول کے دور میں تھے بچوں، جنہوں نے ایمان تو لایا تھا لیکن مجبوری تھی ان کے پاس۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دور تھے وہ بہت، اور انہوں نے ایمان تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آ پائے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہے ہمیشہ بہت بیمار رہتی تھی، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے جیسے کہ کفار مکہ، لیکن انہوں نے کیا ہے، ایمان قبول نہیں کیا ہے، تو اسے بھی کیا کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے۔ اور تیسرا وہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایمان بھی لایا ہے، حالت ایمان میں ان سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن وہ کیا ہے، مرنے سے پہلے ایمان سے پھر گیا ہے، تو اسے بھی کیا ہے، صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی کے لیے کیا ضروری ہے، ایمان لانا، حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، وہ ایمان ہی کی حالت میں ہونا چاہیے، تو اسے صحابی کہیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی، ایمان بھی قبول کیا، اور حالت ایمان میں کیا ہوئے، دنیا سے جدا بھی ہوئے۔ اب پیارے بچوں، یہ خلیفہ بھی تھے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 ہمارے بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ تو بچوں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ سے مراد کیا ہے، جانشینی، یعنی کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اس کے کام کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ جو کام اب تک اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے ابوبکر صدیق، تو انہیں بھی کیا کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں۔ اب خلیفہ جو ہے 4 بڑے ہیں، 4 کیا ہے، خلیفہ کہلاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे और आखिरी खलीफा है वो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों ये चारों खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। बच्चों आपने अशरा मुबशरा के बारे में भी सुना होगा। अशरा मुबशरा में ये चारों सहाबी शरीक हैं। अशरा मुबशरा किसे कहते हैं बच्चों? अशरा का मतलब होता है 10 और मुबशरा का मतलब होता है खुशखबरी दी गई, यानी इन 10 लोगों को क्या की गई थी? जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई थी। प्यारे बच्चों इन 10 के अलावा और भी सहाबी थे जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी, लेकिन उन्हें क्या है इसलिए लिस्ट में जो है उनका नाम नहीं आता है। तो क्या वजह है? तो बच्चों उसकी सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा जो हदीस बयान की थी उसमें इन 10 अशरा मुबशरा का नाम डायरेक्ट अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्या फरमाया? हमारी जो बहुत सी हदीसों की किताब है उसमें से जो बड़ी किताब है उसका नाम है तिरमिज़ी शरीफ। उसमें आता है कि सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर कौन है? जन्नत में है। उमर फिल जन्ना, उमर भी कौन है? जन्नती है। उस्मान फिल जन्ना, उस्मान भी क्या है? जन्नती है। अली फिल जन्ना, अली भी कौन है? जन्नती है। साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, साद बिन वक्कास भी कौन है बच्चों? जन्नती है। ये कितने नाम हो गए? 5 नाम। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने रिवायतों को लगातार किया और क्या कहा? हजरत सईद बिन जैद फिल जन्ना, सईद बिन जैद भी कौन है? जन्नती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान औफ भी क्या है? जन्नती है। अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह भी कौन है? जन्नती है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद में है हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में भी क्या फरमाया? जन्नती हैं। और आखिर में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाया? जुबैर बिन अव्वाम फिल जन्ना, जुबैर भी कौन है? जन्नती हैं। तो ये 10 लोगों के नाम अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट फरमाए। लगातार अल्लाह के रसूल ने इन 10 को क्या कहा? जन्नती कहा। तो इसलिए वजह से ये क्या कहलाते हैं? अशरा मुबशरा। नहीं, लगातार जिस 10 लोगों को क्या की गई? जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि लगातार की वजह से इनको ये क्या है? अशरा मुबशरा बन गए। उसके बाद और भी बहुत से सहाबी थे, जैसे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी अल्लाह के फरमाया जन्नती है। जैसे हजरत आले यासिर के बारे में फरमाया कि वो जन्नती है। और भी बहुत से बच्चे हैं जिसके अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो जन्नती हैं। तो बच्चों आप खुलफा राशिदीन और अशरा मुबशरा दोनों जो है अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सहाबा कराम में सबसे पहले सबसे बेहतरीन शख्स वो कौन है? सभी सबसे बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह के रसूल के बाद अल्लाह के रसूल जिसे सबसे ज़्यादा अजीज जानते हैं, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों आज हम उनके बारे में सुनेंगे, और सुनने से पहले हम और आप ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी उनकी कुछ सिफात क्या कर पैदा फरमाए। प्यारे बच्चों जब हम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी जब सुनते हैं तो बार बार दिल ये कहता है कि काश कि हम अबू बकर को देखते। कितने बेहतरीन शख्स थे जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है कुरान में। 2-3 बार हज़रत अबू बकर के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई है। प्यारे बच्चों अबू बकर सिद्दीक के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से पहले की बात है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को कहा, क्या मैंने आज तुम तमाम लोगों के एहसानात जो तुमने किए हैं वो उसका हक अदा कर दिया है? उस एहसान का बदला क्या मैंने चुका दिया है? तो तमाम सहाबियों ने बेवक्त कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ने जो एहसान हमने किया था आपने उन तमाम एहसानों का बदला क्या है? चुका दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? प्यारे बच्चों अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने तमाम का हक तो अदा कर दिया है, लेकिन मैं अबू बकर के एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने सोचिए कितने एहसानात किए थे कि मरजुल मौत से पहले अल्लाह के रसूल अल्फाज कह रहे हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक
کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ تو سوچئے بچوں، وہ کون سے احسانات تھے کہ اللہ کے رسول نے آخری وقت میں الفاظ کہے؟ تو پیارے بچوں، چلیے ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں سنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ اور ان کے والد کا نام تھا عثمان، یعنی ان کا پورا نام کیا ہوا؟ عبداللہ بن عثمان۔ اور اصل میں جو ابو بکر جس نام سے ہم لوگ جانتے ہیں وہ ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، لیکن ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر۔ بچوں آپ یہ سوچ رہیں گے ابھی کہ کنیت کسے کہتے ہیں؟ جب میری بچی کے سامنے بھی جب کنیت آتی نا، ابھی ہم لوگ نے جو سیرت میں جو سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو قاسم۔ بچوں اصل میں کنیت جو ہے، جو نام سے انسان مشہور ہو جاتا ہے، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، وہی کیا کہلاتی ہے؟ کنیت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے گا کہ وہ اس کی ماں نا، ہمارے اکثر ہماری ماں کو کہتے ہیں نا زید کی امی، تو اس کی والدہ کا نام چھپ جاتا ہے اور وہ کس کے نام سے مشہور رہتی ہے؟ زید کی امی۔ تو زید جو کیا بن گیا ہے؟ اس کی کنیت بن گئی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے نام سے مشہور تھے، اسی لیے وہ کیا بن گئے؟ ان کی کنیت بن گئی اور اسی نام سے کیا ہو گئے؟ وہ مشہور ہو گئے۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب تھا، ایک تھا عتیق اور دوسرا جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ ہے صدیق۔ صدیق کا آپ کو معلوم ہے، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا، اور عتیق کا مطلب ہوتا ہے شریف انسان۔ پیارے بچوں، عتیق کا جو ان کو جو لقب ملا تھا یہ اسلام سے پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ وہ بہترین انسان تھے، اور اس کے بعد انہیں جو اللہ کے رسول نے جو لقب دیا ہے وہ صدیق کا دیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا ہے کہ صدیق کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کب دیا ہے؟ اس وقت دیا ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آئے، اور جب اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو جب بتایا کہ میں آج کی رات کہاں گیا؟ خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس سے میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، تو لوگ کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا صاحب، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ بات کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو وہ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو ابو بکر اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ آپ نے سچ کہا ہے۔ جب تمام لوگ جھٹلا رہے ہیں اس وقت کس نے تصدیق کی آپ کی بات کی؟ کس نے آپ کو سچ مانا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس کا لقب دیا؟ صدیق کا لقب دیا۔ پیارے بچوں، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، لیکن صدیق کا لقب اللہ کے رسول نے بہت بار اللہ کے ابو بکر صدیق کو کہا تھا۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی بات بتا رہے تھے تو اس وقت صحابہ کرام تعجب میں تھے، تو اس وقت فوراً اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری بات پہ کبھی تعجب نہیں کرتا ہے۔ تو صحابی سوچتے کہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول ابو بکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ صدیق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صدیق ہے جو کبھی میری بات پہ تعجب نہیں کرتا، بلکہ فوراً کہتے ہیں کہ یقیناً یہ چیز کیا ہوگی۔ یہ بچوں صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول بہت بار کہتے ہیں کہ یہ صدیق ہے، یہ تو سچ کہنے والا ہے، اور کون ہے یہ؟ سچ کی گواہی دینے والا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے تقریباً 2.5 سال بڑے تھے، یعنی کیسے؟ 2.5 سال بڑے تھے وہ۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اب دیکھیے بچوں، اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ سیرت میں ہم نے سنا ہے عام الفیل کے سال میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ وہ عام الفیل کا واقعہ جس میں ابراہا نے کیا چاہا تھا؟ ہمارے مکہ کو توڑ دینا، ہے نا، خانہ کعبہ کو توڑ دینا۔
وہ واقعہ جب ہوا تو اسی سال کون پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے 2.5 سال بعد کون پیدا ہوئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح ابوبکر صدیق پورے ہمارے نبی سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بچپنا ایک ساتھ گزرا، جوانی ایک ساتھ گزری، اور ابوبکر صدیق وہ خوش نصیب شخص بن گئے جنہیں سب سے پہلے اسلام کی کیا ہوئی؟ سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی کیا ہوئی؟ نعمت حاصل ہوئی۔ اب یہ کس طرح ہوا اور کس طرح ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول سے ان کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی طرح صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔